اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ التمسک بما ذکرہ الکلینی فی مقدمۃ الاصول الکافی من ان البعض طلب منہ تعلیف کتاب یرجع الیہ فاجابہ بقولہ. دیکھیے اس میں الف اور با یہ بات ریلیٹڈ تھی شیخ محدث نوری کی گفتگو کے حوالے سے جو انہوں نے مصنف نے یعنی شیخ باقر نے کہا کہ محدث نوری نے اصول کافی میں جو کچھ ہے اس کے معتبر اور صحیح ہونے کے اوپر 4 وجہوں کو ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 میں سے 2 کو ذکر کریں گے. الف جو ہے وہ 1 کو ذکر کر چکے اور اس پر جو مناقشہ تھا جو اشکال تھا وہ ذکر کر چکے. آج جو ہے وہ دوسرا ان کا قول دوسری وجہ محدث نوری کی ذکر کر رہے ہیں کہ کیوں ہم ایسا کہتے ہیں کہ جو کچھ اصول کافی میں ہے وہ صحیح اور معتبر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس پر جو اشکال ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو جہاں تک اس کی بات ہے محدث نوری کی کہ کیوں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو کچھ اس میں کافی میں ہے وہ سب صحیح اور معتبر ہے, تو اس کے لیے کہا کہ ہم اس بات کے لیے خود صاحب کتاب یعنی شیخ کلینی کے اس بات سے تمسک کرتے ہیں کہ جو خود صاحب کافی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں کہی ہے. ٹھیک ہے, مقدمے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مقدمے میں کہا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی. تو مقدمے انہوں نے ذکر کیا کہ دراصل مجھ سے کچھ شیعہ افراد نے یہ کہا کہ آپ طلب کیا کہ آپ کو ایسی کتاب لکھیں کہ جو تمام اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے ہو, اخلاق کے حوالے سے ہو, مسائل کے حوالے سے کیا ہو وہ شیعوں کا مرجع قرار پائے. مرجع یعنی کیا؟ یعنی جائے رجوع. جب کبھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی مشکل ہو عقائد کے حوالے سے, فقہ کے حوالے سے, احکام کے حوالے سے, تو ہم اس کتاب کی طرف رجوع کر سکیں کہ اس کے حوالے سے معصوم علیہ السلام کا فرمان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو لکھا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے آخر میں ایک جملہ کہا تھا انہوں نے, اس میں کہا تھا کہ میں نے ٹھیک ہے اس کتاب میں لکھا ہے, جمع کیا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو کہ جو آثار صحیحہ ہیں صادقین علیہ السلام سے. صادقین نہیں پڑھنا, یہ صادقین علیہ السلام یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو صحیح آثار مجھ تک پہنچے ہیں میں نے ان کو جو ہے وہ اس میں جمع کیا ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ خدا بند عالم نے مجھ کو یہ مطلب موقع عنایت فرمایا, میرے لیے آسانی فرمائی کہ میں نے جو ہے وہ اس کتاب کو جمع کر لیا بات انشاءاللہ. تو ان کے اس دعوے سے لگتا ہے کہ انہوں نے جو آثار صحیحہ ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے اس کو جمع کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ کافی میں ہے وہ سب کے سب صحیح ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث نوری کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقدمے میں جو یہ بات کہی انہوں نے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. ٹھیک, اس پر جو ہے وہ اعتراض پتہ نہیں ریکارڈنگ صحیح ہو رہی ہوئی نہیں ہوگی پنکھے کی وجہ سے. جی, تو یہ بات ہوئی محدث کلینی کی, کہہ رہے کہ چونکہ ان کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اس میں آثار صحیحہ کو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم نے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے بس اس کتاب میں صحیح روایتوں کو ہی ذکر کیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ شیخ محدث نوری کی اس بات کا ہم جواب اس طریقے سے دیں گے کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ آثار صحیحہ سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح روایت, تو یہ صحیح روایت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر صحیح روایت سے مراد جو آج کل جو رواج ہے, جیسا کل ہم نے تقسیمات حدیث پڑھی تو اس میں صحیح کی تعریف پڑھی کیا کہ ما کانا جمی اور روات ہی کیا ہے عدول امامیون ہے نا, جس کے تمام روات جو کیا ہوں روایت کرنے والے سب کے سب عادل اور شیعہ اثنا عشری ہے نا. کہہ رہے اگر آپ یہ اصطلاح سمجھتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں محدث نوری, تو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ اصطلاح زمن علامہ ہلی میں وجود میں آئی ہے. علامہ ہلی نے سب سے پہلے تقسیم بندی جو ہے وہ اس حدیث کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, سنیے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح روایت کی, صحیح حدیث کی جو تعریف قدما کے نزدیک تھی ٹھیک ہے وہ متاخرین کے نزدیک نہیں ہے. متاخرین صحیح روایت سے کچھ اور سمجھتے ہیں اور قدما جو ہے وہ صحیح روایت سے کچھ اور سمجھتے ہیں. اگر سنیے گا, اگر شیخ کلینی صحیح روایت سے وہی مراد لے رہے جو علامہ ہلی نے کہا ہے تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہے نا, پھر تو بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہے کافی میں وہ سب کے سب شیعہ اثنا عشری سے اور جو ہے وہ عادل امامی سے لیا گیا ہے, پھر تو آپ کی بات درست ہے. لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صحیح کی جو اصطلاح ہے یہ شیخ
علامہ ہلی نے اس کو ایجاد فرمایا ہے. بات انشاءاللہ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدماء کی نظر میں، ٹھیک ہے، قدماء کی نظر میں آثار صحیحہ یعنی صحیح روایتوں کی تعریف الگ تھی. یعنی وہ کیا سمجھتے تھے؟ صحیح روایت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ روایت کے جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو، ہر وہ عمل کے ہر وہ روایت کی جس پر ہم عمل کر سکیں وہ روایت صحیح ہے، یعنی چاہے سنی سے ہو شیعہ سے ہو، کسی سے بھی ہو، بس جو موجب عمل ہو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قرینہ ناقل کو مل گیا ہو جس کی وجہ سے یہ لگتا ہو کہ ہاں یہ روایت یقیناً ائمہ معصومین سے جو کیا ہے صادر ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس پر عمل کریں گے. تو یہ صحیح کی جو یہ والی تعریف ہے یہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پر جو ہے کیا ہے اس پر حمل نہ کریں. بات ان شاء اللہ. تو یہ جو یعنی شیخ کلینی کہہ رہے کہ میں نے آثار صحیحہ کو اس میں نقل کیا ہے، آثار صحیح نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ نقل کیا ہے وہ سب شیعہ امامی سے ہم نے شیعہ امامی اور عدول سے نقل کیا، نہیں، بلکہ کیا ہے ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہے کہ جو، البتہ یہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو اس میں لکھا ہے کہ جو ہماری نظر میں موجب عمل ہے، جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو اور اس تعریف میں موثق حسن سب داخل ہو سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. جی محدث نوری جو ہے مقدمین میں سے آخر نہیں ابھی کیا 150 سال پہلے. بات انشاءاللہ. جی تو یہ ایک مناقشہ، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک نئی بات ہے تو اس کو انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے. آپ اس سے غور فرمائیے. یہ مطلب اتنا سا تھا اور عبارت جو تھوڑی زیادہ ہے، آپ دیکھیے گا. التمسک بما ذکرہ الکلینی فی مقدمۃ اصول الکافی من ان البعض طلب منہ تعلیف کتاب یرجع الیہ فاجابہ بقولہ. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ عبارت ریلیٹڈ کس سے ہے؟ بات واضح ہو گئی کہ محدث نوری نے جو کچھ کافی میں ہے وہ سب کی سب صحیح ہے. اس کے اوپر 4 وجہوں کو ذکر کیا تھا. مصنف نے کہا تھا کہ ہم 2 کو ذکر کریں گے، الف اور اس کا مناقشہ ذکر کر دیا، ابا اور اس پر مناقشہ ذکر کر دیا. تو کہا کہ ہم اس کی صحت کے اوپر اس طریقے سے استدلال کریں گے کہ متمسک ہوں گے کیا جس کو خود کلینی نے ذکر کیا ہے. اب کس میں؟ اپنے اصول کافی کے مقدمے میں انہوں نے ذکر لکھا ہے کہ من ان الباس طلب منہ تعلیف و کتاب، کہ بعض شیعہ نے ان سے اس بات کو طلب کیا کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیے کہ یرجع الیہ ہے، تاکہ جب کوئی مسئلہ ہو ہمیں تو ہم اس طرف رجوع کر سکیں. ٹھیک ہے، فاجابہ بقولہ، تو انہوں نے اپنے اس قول سے جواب دیا. قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیہ جمیع فنون علم الدین، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کے میں کتاب عندک کاف کتاب کاف، کہ تمہارے لیے ایک ایسی کتاب ہو کہ جو کافی ہو، یجمع فیہ من جمیع فنون علم الدین، کہ جس میں جمع کیا جائے تمام کے تمام علم دین کے جو فن ہیں تمام کے تمام کو جمع کر دیا جائے. ما یکتفی بہ المتعلم ویرجع الیہ المسترشد، ٹھیک ہے، کہ جس کی طرف جو متعلم ہیں، شاگرد ہیں، طلبہ ہیں، وہ بھی کیا کریں، کیا ہے اس کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے، ویرجع الیہ المسترشد، اور جو بھی ہدایت کا طلبگار ہو وہ بھی جو کیا ہے اس کی طرف رجوع کر سکے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عقائد کے حوالے سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر احکام، ٹھیک ہے، فقہ کے حوالے سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. وَيَأْخُذْ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمُ الدِّينِ وَالْعَمَلُ بِالْآثَارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور اسی کتاب سے وہ لے لے علم دین کو کہ جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے وہ آثار صحیحہ کہ جو عمل کے باب میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئے ہیں. صادقین نہیں پڑھنا ہے، یہ صادقین علیہم السلام، تاکہ دبا. وقد یسر، سنیے گا، وقد یسر اللہ ولہ الحمد تعلیف ما سألت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آسانی فرمائی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے کہ جو کو تم نے کہا تھا، جو تم لوگوں نے کہا تھا، میں نے اس کو جمع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو تم نے صادقین کیوں کہا؟ صرف چھٹے امام کے نام سے کہا گیا صادقین، یہ اس کے حساب سے کہ سب کے سب نہیں، صادقین سب کے سب ہیں، معصومین سب کے سب سچے ہیں. جی یہ اس کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کروں، مطلب گرچہ یہ تھوڑا خارج از بحث ہے. آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام میں سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب صادق ہیں، مگر چھٹے امام کو جو کیا ہے یہ صادق کا لقب ملا. اس طریقے سے ائمہ معصومین میں سب کے سب وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ کی ذات سے راضی ہیں، مگر فقط 8ویں امام کو امام رضا کے لقب سے جانا گیا. تو اس حوالے سے ایک روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، 9 امام کی خدمت میں، ٹھیک ہے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا، کیا آپ کے جو بقیہ اجداد ہیں یا آپ ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب سب کے سب جو ہیں وہ
سب سے اللہ راضی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ فقط آپ کے والد بزرگوار کو جو ہے وہ کیا ہے رضا کے نام سے جانا گیا؟ ٹھیک ہے، تو امام نے فرمایا تھا کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ ہیں کہ جو رضا الہی کا مظہر ہے، مگر میرے بابا کو رضا اس لیے اس لقب سے ملقب کیا گیا کہ چونکہ ان سے دوست و دشمن سب کے سب راضی تھے۔ واضح؟ تو اس کا جواب ہم تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یوں تو سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب جو ہے کیا ہیں علوم کے عظیم ترین منزلت اور فائز ہیں، مگر ہر دور میں ائمہ معصومین علیہ السلام کیا کرتے تھے، ایک صفات کا اپنے آپ کو پورا مکمل مظہر قرار دیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابتدا سے لے کر پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر امام زمانہ تک کیا آ جائیے تو سب کے سب جو کیا ہیں نماز پڑھنے والے تھے، ہے نہیں؟ سب کے سب جو کیا ہے باطل کے مقابل میں کھڑے ہو جانے والے تھے، لیکن قائم امام زمانہ کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کے سب ہادی تھے، مگر 10 امام کو ہادی کہا جانے لگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ ائمہ معصومین کی صفت میں یوں تو تمام صفات حمیدہ ان کے اندر جمع ہیں، مگر ایک خاص صفت کا مظہر ان کو قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنیے اب آئیے کہ انه طلب منه تالیف کتاب یحتوی علی الاخبار الصحیحہ لیعمل بها واجاب الى ذلك وقال۔ ٹھیک ہے، یعنی اس مقدمے کو پڑھ کے کیا لگا؟ اس مقدمے کو پڑھ کے یہ معلوم ہوا کہ شیخ کلینی سے طلب کیا گیا، ان سے چاہا گیا کہ آپ ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں اخبار صحیحہ کو کیا کیجیے، جمع کیجیے، تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا گیا، اور انہوں نے جواب میں کیا دیا؟ وقد یسر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ میں نے جمع کر دیا آثار صحیحہ کو۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْتِزَامِهِ بِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کلینی اپنی اس کتاب کو لکھنے میں اس بات پہ ملزم تھے، ہے نا، اس بات کا انہوں نے دھیان رکھا تھا کہ جو کچھ اس میں لکھیں گے وہ سب کے سب اخبار صحیحہ ہوں گی، چونکہ ان سے کہا ہی گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اخبار صحیحہ کو جمع کیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، ہے نہیں؟ ابھی وہ ان کی دلیل چلی محدث نوری کی۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں جواب وَيُمْكِنُ مُنَاقَشَةُ ذَلِكَ۔ ہم محدث نوری کے اس جو وجہ ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے صحت کی، ہم اس پر مناقشہ اشکال کرتے ہیں۔ ہمارا اشکال کیا ہے کہ بأن الخبر الصحیح فی مصطلح القدماء لا يراد بالخبر الذي رواته عدول۔ سب سے پہلے یعنی کیا مطلب؟ ہم نے خلاصے میں یہ بتایا کہ قدماء کے نزدیک جو خبر صحیح کی تعریف ہے وہ الگ ہے کس کے؟ متاخرین کی تعریف سے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ یہ جو اور ظاہر سی بات ہے کہ شیخ کلینی تو اقدم القدماء ہیں کہہ لیجیے آپ، تو وہ کہہ رہے کہ بأن الخبر الصحیح فی مصطلح القدماء، قدماء کی اصطلاح میں خبر صحیح سے مراد لا یراد به الخبر الذی رواته عدول، اس سے مراد اس خبر کو نہیں لیا جاتا خبر صحیح کو کہ جس کے راوی کیا ہیں سب کے سب عادل ہوں، امامی ہوں، جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر تعریف پڑھی ہے، نہیں، بلکہ کیا مراد ہے قدماء کے نزدیک صحیح روایت سے؟ بل الخبر الذی یجب العمل به لاحتفافه بقرائن توجب العلم بحقانیتہ۔ ٹھیک ہے، بلکہ خبر صحیح سے مراد وہ خبر ہے، وہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ قدماء کہا کرتے تھے کہ صحیح اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اچھا کیوں واجب ہے؟ لاحتفافه بقرائن توجب العلم بحقانیتہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت میں کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو اس بات کا علم ہو جا رہا ہے کہ یقیناً یہ فرمان معصوم ہے، اور جو فرمان معصوم ہے اس پر ہمارے لیے عمل کرنا واجب ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھ لیجیے، اب اگر دیکھا جائے یہ پوچھا جائے آپ سے سوال، ایک منطقی سوال کہ قدماء نے بھی تعریف کی صحیح روایت کی، اور متاخرین نے بھی صحیح روایت تعریف کی، تو ان میں منطقی اعتبار سے کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ قدماء کی صحیح میں اور ان کی صحیح میں؟ عموم خصوص مطلق کی، منوج کی، یا مساوی کی، یا تباین کی؟ مساوی نہیں پائی جاتی، تباین نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک، تو اس کی مطلق نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلق ہونے کا مطلب کہ ایک عام ہے اور دوسری خاص ہے، یعنی کیا مطلب؟ عام یہ ہو گئی جو اس میں متقدمین آسن، تو ٹھیک ہے کہ متقدمین نے جو تعریف کی ہے صحیح کی وہ عام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شامل ہے صحیح کو بھی، اور صحیح کے علاوہ موثق و حسن، حتیٰ کہ ضعیف کو بھی شامل ہے۔ ضعیف جیسے ضعیف میں جو مرسل وغیرہ کو آپ داخل کیجئے، ٹھیک ہے، اگر کوئی قرینہ ہو جائے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے اگر کوئی قرینہ ہو کہ جس پر وہ جو موجب علم ہو تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. بل ہاں تو یہ کہہ رہے تھے کہ بل الخبر الذی یجب العمل به، وہ خبر ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. کیوں؟ لاحتفافہ بقرائن توجب العلم بحقانیت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسا قرینہ ہے کہ جو اس بات کو پر دلالت کرتا ہے کہ اس پر ہم وہ کہ یقیناً امام معصوم علیہ السلام سے یہ حدیث صادر ہوئی ہے. ولو فی نظر کوئی گرچہ یہ صرف اور صرف شیخ کلینی کی ہی نظر میں کیوں نہ ایسا ہو. ٹھیک. ومن المعلوم ان صحیح بهذا المعنى لا يستلزم كون الخبر صحیحا عندنا ايضا. اور آپ اس بات کو جان لیجئے کہ صحیح جو اس معنی میں جو ہم نے کہا کہ صحیح یعنی جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، چونکہ اس میں قرینہ ہے اس بات کو موجود ہے کہ یہ امام سے صادر ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس معنی میں صحیح جو ہے وہ کیا ہے، اس کا لازمہ وہ خبر نہیں ہے کہ جو صحیح کی تعریف ہم نے اوپر والی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. لاحتمال ان تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن موجبة للعلم بالحقانیت عندنا. کیوں؟ اس لیے کہ احتمال پایا جاتا ہے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس قرینے کی وجہ سے شیخ کلینی اس حدیث کو سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کرنا واجب ہے، ہو سکتا ہے اگر وہ قرینہ ہمیں پتہ چلے تو ہمارے لیے کیا ہو وہ موجب علم نہ ہو. ہوتا ہے یہ ایک اجتہادی بات ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ جس قرینے کو وہ موجب علم سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً یہ کیا کہتے ہیں آپ کو یہ حدیث معصومین سے صادر ہو سکتا ہے، اگر ہمیں وہ پتہ چلتا تو ہم اس بات کا انکار کر دیتے، ہمیں اس سے علم اور جزم جو حاصل نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور دلیل کے باب میں کہتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. واضح. اجل لو کان المقصود من الخبر الصحیح هو المصطلح المتداول اليوم. کہ ہاں اگر تو خبر صحیح سے مراد وہ جو آج کل جو خبر صحیح کی تعریف ہے، یعنی جس کی ابتدا علامہ ہلی سے ہوئی ہے، اگر یہ والی مراد ہے، ہاں اے ما کان روات عدول امامیہ جس کی تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے. فشہادت الکلینی باجتماع کتاب الاخبار الصحیحہ تکون شہادت بعدالت رجال سند. تو پھر اس وقت اگر یہ مراد لے رہے ہیں شیخ کلینی، تو پھر شیخ کلینی کا یہ کہنا کہ میں نے اس کتاب میں اخبار صحیحہ کو ذکر کیا ہے، پھر ان کی یہ گواہی گویا کہ کیا ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کی کتاب میں وہ سب کے سب صحیح ہے. ٹھیک ہے. گویا کہ ان کا یہ کہنا مطلب کیا ہے، گویا وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب موثق ہیں. ٹھیک ہے. سب کے سب موثق ہی نہیں بلکہ اور درجہ بلند ہے، سب کے سب عادل ہیں، امامی ہیں. وَيَثْبُتُ بِذَلِكَ الْمَطْلُوبُ. اور اس طریقے سے آپ کا جو مطلوب ہے کیا یہ ثابت کرنا کہ کافی میں جو کچھ ہے سب کے سب صحیح ہے، یہ آپ کا ثابت ہو جائے گا. وَلَكِنْ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودُ. لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مقصود، یہ مراد جو ہے وہ نہیں ہے. اذ مصطلح الخبر صحیح بهذا المعنى حدث جدیدا منذ زمن العلامہ. اس لیے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح ہے صحیح، حسن، ضعیف، موثق کی، یہ علامہ ہلی کے زمانے سے وجود میں آئی ہے. اور انشاءاللہ بلکہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ اخباریوں نے اس کو رد بھی اسی وجہ سے کیا ہے، کہا کہ یہ صحیح، خبر، موثق یہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ تو علامہ ہلی کی ایجاد ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم جو کہتے ہیں جو خبر ہے وہ سب کے سب معصوم سے صادر ہوا صحیح ہے. اور انشاءاللہ اب آئیے یہ نمبر 2. یہ نمبر 2 کس بات پہ اشارہ ہے؟ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کافی کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کافی کے جس پر ہم توجہ ڈالیں گے، یعنی جو قابل غور ہیں. ان تو بہت ساری باتیں ہیں کہ کافی کے متعلق ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ابتدا کی تھی کہ ہم کافی کے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم ذکر کریں گے. ان میں سے ایک ذکر کر دیا. اب آج جو ہے وہ دوسرے مورد کو اب ذکر کر رہے ہیں کہ ہونا کا ظاہرتن اختص بہ الکلینی فی کافیتی ہے یا فی کافی ہے؟ فی کافیت ہے. وهي أنه كثيرا ما يروي عن عدة من الأصحاب فيقول هكذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، أو يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، أو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وقد يقال إن العدة حيث لم يعرف المقصود منها وعلى ما تشتمل فتسقط الرواية المنقولة بتوسط عن الاعتبار. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کافی کے متعلق کہ دیکھیں کافی میں جو روایتیں شیخ کلینی نے نقل کی ہیں ان میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جس کو انہوں نے نقل کیا ہے تو یہ نام نہیں ذکر کیا ہے کہ کس سے روایت نقل کر رہا ہے، ہاں بلکہ کیا ہے کہ عدۃ من اصحابنا. اور عدہ یہ ایک سمجھ لیجیے ہاں کچھ لوگ جن کی کم سے کم تعداد 3 ہوتی ہے، 3 یا اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بجائے اس کے نام لکھیں انہوں نے کہا کہ ان عدۃ من اصحابنا و ان سہل بن زیاد، ایک دم سے سہل بن زیاد تک پہنچ گیا. پھر ان عدۃ من اصحابنا
ٹھیک ہے. پھر احمد ابن محمد تک پہنچ گئے, پھر عدت من اصحابنا کہا اور احمد ابن محمد بن خالد البلخی تک پہنچ گئے. اب انشاءاللہ تو کہہ رہے کہ چونکہ انہوں نے بس عدت من اصحابنا کہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں ہم نہیں جانتے, اس وجہ سے کافی کی جو روایتیں ہیں وہ ساقط انل اعتبار ہیں, یعنی وہ حجت نہیں. خاص طور سے یہ روایتیں کون سی کہ جو جس میں انہوں نے عدت وہ کی ہے. بات انشاءاللہ عدت سے کیا مراد ہے؟ عدت سے ایک طبقہ ہے یا بالا طبقہ والا؟ مثلا اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, ہاں یہی, ہاں یہاں تک کہ سہل بن زیاد تک وہ سلسلہ پہنچ جائے. شیخ ہم 4 لوگ ہیں, نہیں لوگوں نے سہل سے سنا. نہیں یہ نہیں, بلکہ کہنے کا مقصد کیا, ہاں کہنے کا مقصد کیا ہے, بلکہ آپ ابھی بات بہت آسانی سے حل کر دیں گے. یہ کہہ رہے کہ اصل میں جب سلسلہ سہل بن زیاد تک ایک ہی سلسلے سے پہنچا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہر روایت کے پہلے وہ سب کا نام, مثال طور پر اب یہ تو ہم لوگ ایک ہی زمانے میں ہیں, ٹھیک ہے, میں نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے والد سے, یہاں تک کہ سہل بن زیاد سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 4 نام ہے, بجائے اس کے کہ ہر حدیث کے پہلے ہم 4 نام لکھیں, تو بہتر کیا ہے ان عدت من اصحابنا. اب اس کا مقصد کیا ہے ان سہل بن زیاد, تو مطلب کیا ہے کہ سہل ابن زیاد سے جو بھی روایت شیخ کلینی نقل کریں گے وہ یہی عدے سے انہوں نے وہ نقل کیا ہے. تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تاکہ شارٹ ہو سکے. بات انشاءاللہ. تو رہی بات یہ کہ آپ کو اس عدہ سے مراد کے سہل ابن زیاد تک کس عدت کے ذریعے سے پہنچے, یعنی کن لوگوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, اور مثلا احمد ابن محمد کے طرف جو کن لوگوں کی طرف پہنچے, کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں تو یہ اشکال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ رہی بات یہ کہ مراد کون ہے اس عدہ سے, تو کہہ رہے ہیں کہ اس عدہ سے مراد جو ہے کیا ہے, علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں فائدہ ثالثہ جو انہوں نے اس میں مطلب وہ لکھی ہے, اس میں صاف طور پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ شیخ کلینی سے نقل کیا باقاعدہ کہ شیخ کلینی جب کہتے ہیں کہ میں نے عدت من اصحابنا یہاں تک کہ سہل بن زیاد, تو اس عدت من اصحابنا سے کون لوگ مراد ہیں, خود شیخ کلینی کے ذریعے سے انہوں نے ذکر کر دیا. آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجئے, اور وہ سب کے سب موثق ہیں, لہٰذا یہ حدیث کیا ہے موثق ہے, لہٰذا یہ ساختہ نہیں اعتبار اور حجیت نہیں ہے. بات واضح ہوگی نہیں واضح ہوئی؟ تو یہ مطلب بہت مختصر ہی بات ہے, دیکھیے گا. ہاں یہ کہہ رہے مستشکل نے یہ کہا تھا کہ چونکہ عدت من اصحابنا کہا, اس میں نام ذکر نہیں کیا ہے, تو ہمیں جب نام ہی نہیں معلوم تو ہم کیسے سمجھے کہ وہ موثق ہے کہ نہیں ہے, اور تو جب نہیں ہے تو پھر تو وہی مرسل والی بات ہو گئی, لہٰذا ہم اس کی حجت کے قائل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کیجیے, بلکہ شیخ کلینی سے ہی علامہ ہلی نے نقل کی اپنی کتاب میں, اور باقاعدہ جہاں بھی وہ عدت من اصحابنا کہتے ہیں تو اس عدت من اصحابنا سے کون سے اصحاب مراد ہیں ان کا باقاعدہ نام ہے, ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سب کے سب موثق ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہے, ہر کسی کے لیے نہیں کہا, نہیں ہر کسی کے لیے, بس یہ جب بھی عدت من اصحابنا تو یہ 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے. ابھی دیکھیں عدت من اصحابنا کا سہل بن زیاد, عدت من اصحابنا احمد ابن محمد. وہ جو عدت من اصحابنا تھا وہ خاص لوگوں کے لیے, خاص لوگوں کے ایک ہی گروپ ہے, کئی سارے گروپ کے لیے بھی عدہ, یہ بھی عدہ, وہ بھی عدہ, نہیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے, بس 3 جو نام پہنچے ہیں 3 تک, اس سے پہلے کچھ لوگ ہیں جن ہاں وہ خاص لوگ ہیں کہ جن کا ذکر باقاعدہ نام 2-4 عدہ ہیں تو گروپ, جی, ایک گروپ نے, اور وہ عدت من اصحابنا سے مراد کون ہے یہ کسی غیر نے نہیں بتایا, خود شیخ کلینی نے اس کو ذکر کیا ہے, جس کو علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. دیکھیے یہ عبارت پڑھنے زیادہ واضح بات, ہونا کا ظاہرۃ اختص بہ الکلینی فی کافیہ, ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے, ایک ظاہر ہے کہ جو فقط شیخ کلینی نے یہ طریقہ اپنایا. آپ اور باقی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ حدیث کی تو اس میں اس طرح کی حدیث نہیں. ہاں وہ ان کا ایک طریقہ ہے, وہ کیا کہ انہ کثیر ما یروی ان عدت من الاصحاب, یہ بہت ساری روایتوں کو کیا کہتے ہیں ان عدت من اصحابنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فیقول ہکذا, تو عبارت ان کی ہے مثلا عدت من اصحابنا ان سہل بن زیاد, ٹھیک ہے, اور یقول عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد بن عیسیٰ, پھر کبھی کہتے ہیں ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد بن خالد البرقی. انشاءاللہ وقت یقال, ہو سکتا ہے اس پہ اشکال ہو کہ یہ کہ ان العدت حیث لم یعرف المقصود منها, چونکہ شیخ کلینی نے جو عدت من اصحاب کہا ہے, اس عدت من اصحابنا سے کون لوگ مراد ہیں ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے, وہ علی من تشتمل, اور اس عدت من اصحاب یہ جو ایک گروہ ہے یہ کن لوگوں پر مشتمل ہے, کون سے لوگ اس میں شامل ہیں ہم نہیں جانتے. فتسقط روایت المنقولہ بتوسط العدہ عن الاعتبار, بس اس عدت کے ذریعے سے, اس گروہ کے ذریعے سے جو روایتیں نقل کی گئی ہیں عدت من اصحابنا کہہ کر, وہ روایت جو کیا ہیں حجیت سے ساقط ہیں, ان کی حجیت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو آپ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں وفی الجواب عن ذلک قد تذکر عدت وجوہ
مسجل منہا. اس کے جواب میں بہت ساری وجہیں ذکر کی گئی ہیں, ہم ان میں سے کچھ کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ان العلامہ الحلی ذکر فی آخر الخلاصہ فی الفائدۃ الثالثہ نقلا عن الشیخ الکلینی نفسہ. ٹھیک ہے کہ اس علامہ حلی نے اپنی کتاب خلاصے میں, ٹھیک ہے, کیا ہے فائدہ ثالثہ جب لکھا تو اس میں انہوں نے خود شیخ کلینی سے یعنی شیخ الکلینی نفس سے, ٹھیک ہے, یعنی شیخ الکلینی نفس سے ہی, ٹھیک ہے, خود شیخ کلینی سے اس بات کو ذکر کیا کہ ان المقصود من قول عدۃ من اصحابنا, کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ عدۃ من اصحابنا, ٹھیک ہے, ان احمد ابن محمد ابن عیسیٰ, اس سے مراد کون لوگ ہیں تو بتا رہے ہیں محمد ابن یحییٰ و علی ابن موسیٰ الکمندانی و داؤد ابن قورہ و احمد ابن ادریس و علی ابن ابراہیم. ٹھیک ہے, یہ لوگ ہیں. والمقصود من قولی عدۃ من اصحابنا ان احمد ابن محمد بن خالد البرقی, اس سے مراد کون ہے علی ابن ابراہیم و الی آخری. کہہ رہے کہ آپ چاہیں تو اس کو مراجعہ کر سکتے ہیں, ہر ایک کا نام ہم وہاں پہ مذکور ہے. ان سنیے, تو آپ کو اس سے مسئلہ تھا نا کہ وہ لوگ معروف نہیں ہیں, ہم نہیں جانتے کون لوگ ہیں, تو صاف طور پر انہوں نے ذکر کر دیا ہے خود کلینی کے حوالے سے کہ یہ لوگ ہیں. انہ بناء لہذا تنحل مشکلۃ العدہ, تو اس کی وجہ سے وہ جو عدت کا مسئلہ تھا کہ عدت سے مراد کون سے لوگ ہیں وہ حل ہو گیا. ٹھیک, ویثبت اعتبار ہوا, اور اس کا اعتبار بھی جو کیا ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأن احد افراد العدہ ما دام ثقہ, اس لیے کہ جب اس عدہ کے, ٹھیک ہے, کوئی ایک فرد بھی اگر اس کا موثق ہے, جیسے محمد بن یحییٰ فی العدۃ الاولیٰ و علی بن ابراہیم فی العدۃ الثانیہ فیکفی ذلک لاعتبارہا, تو یہی جو کیا اس کے اعتبار کے لیے کافی ہے. واضح انشاءاللہ. با, ٹھیک ہے, مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس اشکال کا ہم دوسرا جواب دیتے ہیں کہ ان کلمۃ العدہ تطلق علی ثلاثۃ فما فوق, کہ جو پہلے مجھے پہلا اشکال جو ہے ان لوگوں نے کیا کہا کہ اشکال یہ تھا نا عدہ والا تھا, تو نہیں اشکال نہیں, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس وجہ سے عدہ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی کی ساری روایت ہمارے لیے حجت ہے, چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس عدہ میں کون سے لوگ داخل ہیں, تو اسی لیے جو ہے کافی پہ اعتبار نہیں کرتا. ہاں, تو کافی پہ نہیں پوری کہہ رہے, وہ روایتیں کہ جو اس عدۃ من اصحابنا کہہ کے شیخ نے ذکر کی ہے, وہ روایت جو کہ ہے حجت نہیں ہوگی. یہ کس کی قول ہے؟ یہ اس مستشکل یعنی کافی کے جو لوگ کافی پہ اشکال کرتے ہیں اس کی مطلب حجیت نہ ہونے کو, جواب کون دے باقر صاحب؟ جہاں جواب شیخ باقر دے رہے ہیں کہ نہیں جو عدہ میں یہ لوگ شامل ہیں. ہاں, کہہ رہے کہ عدہ, آپ کو عدہ کا نام نہیں معلوم ہے کون لوگ ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ خود علامہ حلی نے اپنی کتاب خلاصہ میں لکھ دیا ہے, اور شیخ کلینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب میں عدۃ من اصحابنا کہتا ہوں تو ان سے کون کون سے لوگ مراد ہیں. ہاں وہی مجھے نہیں سمجھ میں آیا, کیونکہ پہلے اب واضح ہوا نہیں, پہلے میں جو انہوں نے محدث نوری کی باتوں کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں, دیکھیے یہ ایک الگ, اسی لیے تو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم کافی کو کافی ہم مانتے ہیں. ہاں صحیح ہے. تو دیکھیے پھر یہاں پہ سپورٹ میں کہہ رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ اگینسٹ ہے. سپورٹ میں اس بات کے کہہ رہے ہیں. دیکھیے کافی کے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے, جو عام طور سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ اخباریوں والا نہیں ہے کہ جو کچھ ہے سب کے سب صحیح ہے, اور ہمارا نظریہ دوسروں کا بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہے سب کے سب باطل ہے, سمجھ رہے ہیں. ہاں, بلکہ کیا ہے, بلکہ جس کی سند وغیرہ ذکر ہے مذکور ہے سب صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور جو اس میں ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں. واضح انشاءاللہ یہ جی ہاں واضح انشاءاللہ. تو یہ بات ہے. تو یہ تو کہہ رہے کہ کوئی یہ اگر کہے کہ مطلب کافی کی روایتوں کو باطل ٹھہراتا ہے کہ نہیں, وہ ہاں کہ مطلب یہ روایت مطلب آپ اپنی حدیثوں میں مرجع سمجھتے ہیں اس کتاب کو, اور یہی جو کیا ہے اس کی حدیثیں حجت نہیں ہیں, تو ہم اس کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی جی. دوسری بات, دوسرا جواب یہ دے دیں کہ ان کلمۃ العدہ تطلق علی ثلاثۃ فما فوق, کہ کلمہ عدہ. اچھا ایک بات اور یہ ذکر کریں کہ ان کی اس عبارت سے لگتا ہے کہ یہاں پر سلسلہ وار نہیں ہے بلکہ ایک طبقہ ہے, جو جیسے 3-4 لوگ ہیں, تب جا کے یہ بات جو ہے زیادہ سمجھ میں آئے گی. کیوں کہ ان کلمۃ العدہ تطلق علی ثلاثۃ فما فوق, چونکہ انہوں نے کیا کہا تھا, اوپر بھی نے کیا کہا کہ ان تینوں میں سے کم سے کم کیا ہے مطلب عدہ ایک گروہ پہ اطلاق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر موثق ہو تو بات کمپلیٹ ہو جائے, صحیح ہو جائے گی. ابھی اوپر ایک جملہ کہا ہے کہ نہیں, تو کہہ رہے کہ اگر ہم نے سلسلہ وار سے حدیثیں نقل کی ہیں, مطلب ہم اگر شیخ کلینی 4 واسطے سے سہل بن زیاد تک پہنچے ہیں, تو اگر ان واسطے میں سے کوئی ایک واسطہ اگر موثق ہو باقی ضعیف ہو تو پھر کیا ہوگا, وہ حدیث موثق نہیں ہوگی, ہے نہیں, حجت نہیں ہوگی.
چونکہ سب کے سب کا صحیح ہو. تو اس سے کیا مراد سمجھ میں آتا ہے؟ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ عدت من صابنہ سے یعنی سب مؤثر. ہاں یعنی اس گروہ کے یعنی ہر ایک زمانے میں عدت من صابنہ. جی یعنی سہل ابن زیاد سے نیچے میں ایک ہی طبقہ. احسن تم ایک ہی طبقہ ہے اس کے جو جی 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 جی. اور یہی بات اس بات کی تائید اس والے سے بھی ہو رہی کہ ان کلمۃ العدۃ تطلق علی ثلاثۃ فما فوق کہ عدہ کا جو کلمہ ہے یہ 3 یا اس سے زیادہ کے اوپر کیا ہے صادق آتا ہے. ومن البعید اجتماع ثلاثہ من مشائخ الکلینی علی الکذب. اور یہ بعید ہے کہ مشائخ کلینی 3 یا اس سے زیادہ سب کے سب کیا ہوں جھوٹے سب کے سب کذب پر جمع ہو جائے ایسا. ایک اور چیز انہوں نے جو ہے ہاں. عدہ میں 3 الگ الگ سہل ابن زیاد کی بات کی ہے, جی اس کے بعد احمد برقی صاحب کی بات کی ہے, اور ایک ہونا ہے محمد ابن احمد عیسیٰ. ٹھیک, تو 3 کے الگ الگ عدہ ہیں. ہاں یہ الگ الگ 3 کے حسن تم یہ الگ الگ میرے الگ جی 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 الگ صحیح. تیسرا جواب کہ ان الکلینی ذکر فی الحدیث الاول من اصول الکافی کہ خود شیخ کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی کے پہلی حدیث میں اس بات کو ذکر کیا ہے. کیا کہا ہے کہ اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثنی عدۃ من اصحابنا منهم محمد بن یحییٰ العطار ان الی آخرہ. ان هذه الفقرة تدل على ان احد افراد العدہ هو محمد بن یحییٰ العطار وحیث انه ثقہ فیثبت بذلك اعتبار العدہ فی هذا المورد. ٹھیک ہے, وفی بقیۃ الموارد لعدم اختصاص التفصیل المذکور للعدۃ بالمورد المذکور. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ جب یہ عدہ کا ذکر کیا گیا تو اس عدہ میں کیا ہے ایک محمد بن یحییٰ العطار کا نام ہے. ٹھیک ہے, اس گروہ میں سے ایک محمد بن, آپ کو کوئی ایک موثق چاہیے نا, آئیے ہم آپ کو بتا بھی دیتے کہ ان میں سے آپ کو یہ نہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جس عدہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اور وہ موثق نہ ہو, اس وجہ سے یہ حجت ساقط ہے. ہم کہہ رہے کہ نہیں, ہم نے تو آپ کو عدۃ من صابنہ میں کون لوگ شامل ہیں یہ بھی بتا دیا. اب آئیے ان میں سے کم ایک تو حتماً جو کیا ہے موثق ہے, اور وہ کون؟ محمد بن یحییٰ العطار. محمد بن یحییٰ العطار کے متعلق خود پہلی حدیث میں ہی شیخ کلینی کہتے ہیں کہ یہ موثق ہے. کیا کہ اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثنی عدۃ من اصحابنا منهم محمد بن یحییٰ العطار. اس میں جو ہے جب عدۃ من اس میں محمد یحییٰ العطار ہیں. ٹھیک ہے, ان هذه الفقرة تدل, شیخ کلینی کا یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ ان احد افراد العدہ وہ محمد بن یحییٰ العطار. ٹھیک ہے, کہ ایک فرد جو کیا ہے محمد یحییٰ العطار کی ہے. وحیث انہ ثقہ, اور چونکہ محمد بن یحییٰ العطار جو کیا موثق ہیں, فیثبت بذلک اعتبار العدہ فی ھذا المورد. تو اس مورد میں کم سے کم اس مورد میں کیا ہے یہ عدہ جو عدۃ صابنہ ان کی وثاقت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جب اس مورد میں ان کی وثاقت ثابت ہو گئی تو بقیہ مورد میں ان کی وثاقت ثابت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رد نہیں ہے. ٹھیک ہے, وفی بقیت موارد, اس مورد میں بھی ثابت ہوگی وثاقت, اور اس کے علاوہ جو بقیہ مورد ہیں اس میں بھی ان کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے. کیوں؟ لعدم اختصاص التفصیل المذکور للعدۃ بالمورد المذکور. اس لیے کہ جو عدۃ من صابنہ ہے یہ فقط اس عدۃ من صابنہ سے فقط اس حدیث میں انہوں نے نقل نہیں کیا ہے, بلکہ اسی عدۃ من صابنہ سے اور بھی بہت ساری حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ جس میں محمد بن یحییٰ العطار موجود ہیں. اور جب وہ ایک ہی موثق ہیں, حالانکہ اس سے زیادہ بھی موثق ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں, لیکن کیا ہے ہم جب ایک ہی موثق ہے اور ایک ہی موثق ہونے کے لیے کیا ہے کافی ہے اس کی صحت کے لیے, تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے عدۃ من صابنہ سے وہ ساختہ للاعتبار والحجیہ نہیں ہے بلکہ وہ حجت ہے. بات انشاءاللہ اور ایک کا موثق ہونا بھی ثابت کرتا ہے کہ ایک ہی طبقے کے ہیں. جی سمجھ رہے ہیں, موثق جو کسی سے الگ نہیں ہے. ہاں, نظرات ان کی کتاب من لا یحضر الفقیہ یاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.